سوال ہے کہ آج کل کچھ لوگ اس حدیث کو بہت پھیلا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے سونا نکلے گا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور یہ دریائے فرات کہاں واقع ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک صحیح حدیث میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنے کا ذکر ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے 7119، اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسی طریقے پر ابو داؤد شریف میں بھی ہے 4313 نمبر پر، اور اس میں یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ جب تک نہ نکل آئے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اور اس پہاڑ پر لڑائی ہوگی، اور اتنی بھیانک لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں بچ جاؤں شاید۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس وقت موجود ہو وہی سونے میں سے کچھ بھی لینے کی کوشش نہ کرے، یعنی اس لڑائی میں بالکل بھی شریک نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا بلکہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، اور یہ جو دریائے فرات ہے یہ ترکی سے نکلتی ہے، شمالی ترکی سے، اور یہ شام اور عراق ہوتے ہوئے عراق میں بصرہ کے قریب دریائے دجلہ سے آ کر مل جاتی ہے، اور پھر خلیج فارس میں یہ دونوں دریائیں جا کر گر جاتی ہیں، اور اس علاقے کو شط العرب کا علاقہ کہتے ہیں جہاں یہ خلیج فارس سے ملتی ہے۔ تو الغرض اس کو آج کل پھیلانے کا کوئی موقع نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب واقعہ پیش آئے گا، اور آئے گا ضرور، چونکہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور کس جگہ آئے گا یہ کچھ تعین نہیں ہے، شام میں آئے گا، ترکی میں آئے گا، عراق میں آئے گا، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ دریائے فرات سے نکلے گی یہ چیزیں، اور پھر اس پر لڑائی بھی ہوگی۔ بعض ماڈرن لوگوں نے یہ بات چلا رکھی تھی کہ اس سے مراد پٹرول ہے، جس کو عربی میں الذهب السیال کہتے ہیں، کہ بہتا ہوا سونا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے حقیقی ہی سونا مراد لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اہل بیت رضی اللہ عنہم پر جو درود بھیجا جاتا ہے تو کیا یہ عمل کسی حدیث سے ثابت ہے یا کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا ثبوت خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ملتا ہے۔ انہوں نے خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کا ذکر پورے عالم میں جاری کرنے کا فرمان ہر طرف بھیجا تھا، اور حضرت کا منشا یہ تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو شیعیت اور رافضیت میں مبتلا ہے، جو حضرات خلفائے ثلاثہ سے دشمنی رکھتا ہے، اور ایک طبقہ اس کے بالمقابل خوارج اور نواصب کا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور حضرات حسنین اور اہل بیت سے شدید بغض رکھتا ہے، اور یہ دونوں طبقے امت میں نامقبول ہیں، نہ روافض صحیح راستے پر ہیں نہ نواصب۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے موقف کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں کا تذکرہ خطبے میں ہونا مناسب ہے، تاکہ دونوں کی تردید ہو اور دونوں سے اپنے تعلق کا اظہار ہو۔ باقی خطبے کے لیے یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اگر
کسی وقت نام نہ بھی لیا جائے پھر بھی خطبہ درست ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ بہت سے خطبوں میں یہ جملہ ہم نے سنا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی حدیث ہے یا ویسے ہی مشہور مقولہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تلاش کے باوجود بعینہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا مضمون فی الجملہ درست ہے۔ ظاہر ہے کہ سچائی نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹا آدمی آج نہیں تو کل ہلاکت میں پڑتا ہے۔ بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اس لیے اس جملے کو بعینہ حدیث کے طور پر بیان نہ کریں، مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ درود شریف قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کوئی اس کو معمول بنائے تو اس کو درود پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور پر صلاۃ والسلام بھیجو خوب۔ تو اس کے الفاظ کوئی متعین تو نہیں ہے، آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں ان سے بھی اس حکم کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انہیں پڑھے گا تو درود شریف کا ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ باقی جو احادیث میں الفاظ وارد ہیں جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، ان کا اہتمام زیادہ بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں کیا باسی روٹی کھانا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں باسی روٹی کھائی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ہاں جو کھانے کا نظم تھا وہ اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ اگلے وقت کے لیے بچا کے رکھا جائے، اور اگر تھوڑا بہت بچ جاتا ہوگا تو سوکھی روٹی کی شکل میں رہتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ آپ ہر وقت باسی کھانا نوش فرماتے تھے، کیونکہ جب بچے گا نہیں تو باسی کیسے ہوگا۔ باقی ایک روایت سے باسی روٹی کھانے کا ثبوت ملتا ہے جو شمائل ترمذی حدیث نمبر 166 میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہیں ہے، بس سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کے نوش جان فرمایا۔ ظاہر سوکھی روٹیاں باسی ہی ہوں گی، اس لیے باسی کا ثبوت ہو گیا۔ اب آدمی کے اوپر ہر طرح کے احوال آتے ہیں، جیسا موقع ہو ویسا اختیار کرے۔ تازے کا موقع ہو تازہ کھا لے، صبح کی رکھی ہوئی یا رات کی رکھی ہوئی ہو تو اسے کھا لے، کسی ایک کا التزام ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کیا اس وقت دنیا میں جنات صحابہ موجود ہیں جیسا کہ ایک بڑے عالم کے بیان میں ہم نے سنا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنات ایک مخفی مخلوق ہے۔ بالفرد اگر کوئی جن ہمارے سامنے آ کر اپنے صحابی ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وہ مخفی چیز ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ محض ان کے بیان سے تو بات ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ چیزیں محض تخمینی تو ہو سکتی ہیں، یقینی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنی بات طے شدہ ہے کہ دور نبوت میں نبی اکرم علیہ السلام کے دست مبارک پر بہت سے جنات نے اسلام قبول کیا
اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں سے آج کون ہے یا نہیں، اس کی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔